الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے دو جمعے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سفر معراج شریفہ دے حوالے نال آپ دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ وعدے دے مطابق اج دا جمعۃ المبارک بھی اس سفر معراج دا تیسرا حصہ میں آپ دوست احباب کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نے تو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دو جمعے 15ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل دی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کے اتے گفتگو آپ دوست احباب نے سماعت فرمائی۔ آج 27واں سپارہ سورہ نجم شریفہ اس دیاں پہلیاں 18 آیات کریمہ دی بندہ نچیز نے تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ 18 دیاں 18 آیتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دے بارے چھے۔ وہ آیت اس معجزہ معراج دے حوالے نال بڑی معروف ہے۔
لیکن 18 آیات کریمہ سورہ نجم شریفہ دی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج شریفہ دی وضاحت کر رہی ہے۔ ایک چیز بنیادی اپنے ذہن کے اندر رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دے 3 حصے تھے۔ کتنے؟ 3۔ پہلے حصے کا نام ہے اسراء، دوسرے حصے کا نام ہے معراج، اور تیجے حصے کا نام ہے اعراج۔ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اسراء ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے۔ ایک ہی یہ بولو معراج، اور سدرہ دیاں بلندیاں تو لے کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی دی منزل تک فائز ہونا، اس سفر دن اسے دا نام اعراج۔ دوسری بنیادی بات، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بشریت دی معراج۔ کیا کہا میں نے؟ شان بشریت دی معراج۔ اور مسجد اقصی کو لے کے سدرۃ المنتہا تک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نورانیت دی معراج ہے۔ اور سدرہ تو لے کے عرش تو پار اور ادنا دی منزل کے فائز ہون تک، دیدار خدا بندی تک، ایک جتنا بھی سفر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حقیقت دی معراج ہے۔ بشریت سمجھ آؤں نورانیت سمجھ آؤں، لیکن شان حقیقت اور شان حقیقت نہ میں سمجھ سکنا، نہ تسی سمجھ سکتے ہو، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی غوث، نہ کتب، نہ ابدال، نہ اوتاد، نہ قطب ابدال، نہ قطب الارشاد، نہ قطب الاقطاب، کوئی نہیں جان سکتا حتیٰ کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں پتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں پتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں پتا، حتیٰ کہ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل راستار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار کار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ ہر وقت میرے آقا نے نار رہن والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مکہ بھی نال، مدینہ بھی نال، ہجرت میں نال، غار میں نال، بازار میں نال، آج مزار میں بھی مزار میں بھی نال، انہوں نے نہیں پتا۔ بشریت کی سمجھ آؤں، میرا جملہ تمہارا سن لو، بشریت کی سمجھ آؤں، نورانیت کی سمجھ آؤں، لیکن حقیقت کی سمجھ نہیں آؤں۔ میں حدیث رکھا پیش کر، مطالب مسرات شرح دلائل الخیرات امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 129، کتاب کا پاسا کھپا سطر نمبر 24، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو بکر اس رب دی قسم جن نے مینوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے، میری ذات ہوے جی حقیقت جو میرے رب دے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ، ذرا گج مچ کے بولو سبحان اللہ، اور اونچی بولو سبحان اللہ۔ نہیں جانتا
ایک بارگاہ او بارگاہ ہے جتھے صدیق بھی ہاتھ بن گئے. سیر نہیں مارنا، زبان لانا. بندے نو گل دا مزہ آوے تو کئی بندے سیر مار دیں بالکل ٹھیک ہے، تے زبانوں اکھ ہونا بھی بالکل ٹھیک ہے. صدیق بھی ہاتھ بن گئے تے جبریل بھی ہاتھ بن گئے. تے جتھے او چپ نے مفسر کی کرے گا، جتھے او چپ نے محدث کی کرے گا، جتھے او چپ نے مولوی صاحب کی کریں گے، جتھے او چپ نے کوئی حضرت صاحب کی کریں گے، جتھے او چپ نے کوئی پیر کی کرے گا، جتھے او چپ نے پھر اسے مننا پڑے گا نا. یہ حقیقت وہ ہے جنہوں دینے والا خدا جانے یا جنہوں ملی ہے محمد مصطفیٰ جانے. بات سمجھ آگئی جی؟ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک شان بشریت دی معراج، سارے بشر ہوتے جمع نے. پھر افضل البشر سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے. سارے بشر تھلے رہ گئے، نور کا پیکر اٹھے جا رہے ہیں. ٹیلا بولو گے تو میں پوری گل نہیں جے سنانی. نور کا پیکر اٹھے جا رہے ہیں، سارے بشر تھلے تے نوریاں دا سردار جبریل نال ہے تے نور دا پیکر سفرے معراج تے جاتا ہے. ہن آ گیا سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا ہن نوریاں دا سردار ایتھے رہ گیا. اور میں تانوں ہی پوچھاں بھی اگے کون گیا ہے؟ لو آئے جے شان حقیقت، اے جے شان حقیقت. تو جملہ میں کیا کرنا جے سمجھ آ جائے. نوریاں دا سردار تھلے رہ گیا، پہلے سارے بشر تھلے رہ گئے. سید البشر افضل البشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، نور دا پیکر تشریف لے جا رہے ہیں. پھر سارے نوری بھی تھلے رہ گئے، نوریاں دا سردار جبریل بھی تھلے رہ گیا. ان باری اگے جان کی کدی آئی ہے، باری کدی آئی ہے. آج جبریل نہ چلیے نہ کیا سونیا میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے، اس کو کہ میں نہیں جا سکتا. تھوڑا بلان والا اگے خدا جانے تے جان والا محمد مصطفیٰ جانے. میری جو ڈیوٹی ہے نہیں ہے، میں اس پہ کہ جا نہیں سکتا. لو تا نوجوان ملا کر لفت رکھ دو. اگر میں اس کو اگے ایک وال کے برابر گیا یا ایک پوٹے کے برابر گیا یا ایک چوٹی کے برابر گیا، اللہ کے دعائیں چلتے چلی آگے نال میرے پر سا جان کے حضور اس کو اگے میں نہیں جا سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے تینی سے بن گئے. ایک شان بشریت کی معراج، ایک شان نورانیت کی معراج، ایک شان حقیقت کی معراج. سدرۃ المنتہا تک جے نہیں گئے، بشر سارے تھلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بشریت کی معراج اس سدرہ کے گئے نے، شان نورانیت کی معراج اس سدرہ کے گئے نے. نور کی سیڑھی آ گئی، پھر رف رف آ گیا، نور کا حال آ گیا، پھر عرش اولا آ گیا. اس کے بعد سننا دنا فتح اللہ وکانا کا بقوسین او ادرانی منزل کے فائز ہوئے نے. میرے اللہ نے اپنا دیدار عطا کیتا ہے بے حجابانہ، بغیر کسی آر دے، بغیر کسی رکاوٹ دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ کا دیدار کیتا ہے. یہ نہ صفیاں کھانا کیتا ہے. یہ رضوی میں کیا جی اللہ مجھے بیچ ہی کوئی نہیں سکتا. دیدار تے قیامت میں ہو رہا ہے. دنیا میں چلا کے اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. اہل ایمان دے بارے حدیثاں ملتیاں نے، اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار اہل ایمان کو عطا کرے گا. وہ کے اندر صحابہ بھی آؤں گے، وہ کے اندر اہل بیت بھی آؤں گے، وہ کے اندر تابعین بھی آؤں گے، وہ کے اندر تبع تابعین بھی آؤں گے، وہ کے اندر مجتہدین بھی آؤں گے، مفسرین بھی آؤں گے، اولیاء کرام بھی آؤں گے، غوث بھی آ جائیں گے، غوث اعظم بھی آ جائیں گے، ابدال بھی آ جائیں گے، اوتاد بھی آ جائیں گے.
کلندر بھی آ جائیں گے. اللہ کے پیارے جتنے بندے نے جنہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر کے گزاری ہوئی کہ اتباع مصطفیٰ کی ہوئی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنی زندگی گزاری ہوئی. میرا اللہ قیامت والے دن حدیثاں تصریحاں بخاری مسلم دیا متفق حدیثاں نے میرا اللہ انہاں نوں اپنا دیدار کروائے گا. جڑا نقطے کو رہ گیا وہ پھر بالکل پورے اگلے جمعے تک واسطے رہ گیا. جڑا سمجھ گیا وہ پھر چپ کر کے نہیں رہ سکتا کیونکہ نقطہ بڑا عظیم ہے. اس دنیا میں رہ کے اللہ کا دیدار کر ہی نہیں سکتا. میں کیا ساری سرکار کی ہے کہ حدیثاں دستیاں نے نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن دستا ہے نہیں ہو سکتا. میں کیا میں جس دنیا میں رہ کے نہیں کر سکتا. میں کیا سوچ کے میں گل کا جواب دے جدوں میرے آقا نے رب کا دیدار کیتا ہے میں کیا نام میری سرکار وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. بہت قابل غور نکتہ ہے. جدوں اللہ نے محبوب نو اپنا دیدار کروایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادوں دنیا میں تے ہے ہی نہیں سن. ساری دنیا تے ایتھے ہی تھلے رہ گئی سی. جنوں اللہ نے اپنی بارگاہ چ بلایا ہے او تے او ادنا دی منزل تے فائز ہو چکیا ہے. دیدار خداوندی یہ چیپٹر اگر نکال دیتا جائے معراج شریف کے سارے معاملات کے وچوں تے میں تھانوں بالکل سچی گل دسنا کوئی یہ معراج کے پیچھے کوئی شے بچنی نہیں. اودی وجہ ہے توجہ دے نال نقطہ سنیا جے اودی وجہ ہے اگر مسجد حرام تو مسجد اقصی ہونا صرف معراج یاد رکھیا جے جڑی جگہ محبوب ہوندا ہے اس جگہ دی معراج ہوندی ہے آن والے دی معراج نہیں. مرشد گھر وچ آوے چلو اور سوکھا کر لینے بخاری شریف مسلم شریف مشکات شریف موتا امام مالک بخاری شریف تو بھی پہلا دی کتاب حدیث دی موتا امام مالک اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے آندے نے سونیا نظر کمزور ہو گئی ہے کیوں نہیں سیٹ کر دیتے گونج کیوں ہے نہیں ہے باہر سپیکر دی گونج ہے. صحابی کون ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے محبوبہ میری نظر کمزور ہو گئی ان سرابی بارش ہو جائے اندھیرا ہو جائے میں مسجد میں نہیں آ سکتا کوئی میں نے پکڑ کے لے آنے والا نہیں گل بڑی کار لے گئے کوئی پکڑ کے لے آنے والا نہیں فرمایا میرے غلامہ کی جانا ہے یہ میرے غلام کی جانا ہے میرے صحابی کی جانا ہے اچھے کہتے نے مازاک دے کاجل والیا بڑھو حال چلے والیا بڑھنے دینا زلفہ والیا آمین یا کلنا والیا انا مشرہ دے سینے والیا یہ کلنا والے کلے گلے اتھا والے میاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا ہے ایک باری میرے کار تشریف لیا فرمایا کیوں حضور ایک جگہ تے آ کے تسی نماز پڑھ دے ہو میرے گھر وچ ایک جگہ تے نماز پڑھ دے ہو میں انہی اتھے مسجد بنا لینا میں انہوں اتھے جائے نماز بنا لینا جدوں نہ آ سکیا جتھے سونے تواڈے قدم لگے ہون گے میں اتھے نماز پڑھ لواں تسبیحات بلند کرتے رہے پتہ لگ گیا ہے جڑی جگہ اتے یار آ جائے جڑی جگہ اتے محبوب آ جائے اس جگہ دی معراج اے آن والے دی معراج نہیں بنتی. ماشاءاللہ گل سمجھ آ رہی ہے جتھے محبوب قدم لاوے محبوب مسجد حرام اندر رہے ایک مسجد حرام دی معراج ہے
مسجد اقصا وچ گئے. مسجد اقصا دی معراج پہلے آسمان دے سینے تے قدم ٹکایا. اے محبوب دی معراج نہیں, پہلے آسمان دی معراج. تے آسمان دے پتہ نہیں کدوں دا زمین دے نال مناظرہ کردا رہا ہے کہ میں چنگا وا میرے اوتے تارے نے, میں چنگا میرے اوتے چاند نے, میں اچھا وا میرے اوتے سورج. زمین آدھی ہے میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں تیرے نال کرنیاں, تو میرے نال کدی جت نہیں سکدا مناظرہ. او دی وجہ اے وے تیرے اوتے سارا کچھ ہوئے گا, اللہ دا دتا ہر شے ہے تیرے کول, پر میرے کول وہ شے ہے جڑی تیرے کول کوئی نہیں. او ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی کہہ دے سبحان اللہ. تے اسے ویلے جس نے مناظرہ ہر گیا آسمان انہیں اللہ دی بارگاہ چ التجا کی تھی, یا رب العالمین اے وہ سوال ہے جدا میں جواب زمین دے سامنے دے نہیں سکیا. یا اللہ کدی او ویلا دے لیا, کدی محبوب نو معراج دے تے بلا, میں سامنے ہوواں گا میرے کول بھی میرا یار آ جاوے گا. ہائے ہائے ہائے. تے جتھے آسمان انتظار کردا ہوئے, جتھے آسمان انتظار کردا ہوئے, جتھے عرش انتظار کردا ہوئے, اسی کیوں نہ انتظار کر کیا کیے یہ سونے چلے والیا. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, کبھی آؤ اپنے گھر کا تو صبر کرو, اپنے اپنے دل کا تو صبر کرو کہ اس انتظار وچ پڑھو میرا محبوب سنتا بھی جے خالی نہیں ہوگا. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, کبھی آسمان دی معراج, یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے آسمان دے قدم دکھایا. یہ تجھے آسمان دی معراج, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج نہیں. یہ تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں ان آسماناں دے سینے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لائے نے. یہ ان آسماناں دی معراج, یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اگے بیت المعمور آیا, یہ بیت المعمور دی معراج, معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اگے سدرۃ المنتہا دی جگہ آ گئی, یہ سدرہ دی معراج کہ میرے محبوب اٹھے آئے نے, میرے مطلوب اٹھے آئے نے, میرے مقصود اٹھے آئے نے, رحمت کائنات اٹھے جلوہ فرما ہوئے نے. یہ سدرہ دی معراج, یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جنت کے اندر گئے, یہ جنت دی معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج نہیں. اگے عرش الہی آ گیا ہے, یہ عرش دی معراج میرے آقا دی معراج میں. عرش بھی ترسدہ مددہ لنگ گئی آئے, کدی محبوب آئے, کدی مطلوب آئے, کدی اللہ دا ماہی آئے, میرے سینے دے قدم دکھاوے. وہ پینا عرش نو یاد آندا ہے پیا جدوں اللہ نے مینوں پیدا کیتا. اس میں کلمے پاک دے نال اپنا اس میں جلالت میرے اوتے لکھیا. عرشاں دا مدینے دیا تاجدارا, میں کمبن لگ پیا, میرے تے کپڑی بھی تاری ہو گئی, میں لرزہ برندان ہو گیا. بالکل میری حرکت بالکل سکون نہیں ملتا پیا, حرکت کے اندر میں آ گیا. یہ سونے اللہ نے میرے تے رحم کیتا. پھر کلمے قدرت نال ایک باری تہاڈا نام لکھیا ہے, مینوں قرار مل گیا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر.
پہلا رب نے لکھیا لا الہ الا اللہ، اے اللہ دا اسم جلالت ہے۔ سونیا میرے بالکل سکون نہ رہا، اللہ نے کرم کیتا، رب نو رحم آ گیا میری حالت تے کیفیت تے، اسے کلمے قدرت دے نال محمد رسول اللہ لکھیا ہے۔ اس دن تو منو قرار مل گیا ہے، منو سکون مل گیا۔ کچھ ہی بولو نا، سکون لگ جانا جو سونے دا نا آیا ہے۔ اس واسطے اسی آنے سانو سارے نام چو سرکار دا نا سونا، مل کے ذرا ایک آواز نال سانو سارے نام چو سرکار دا نا سونا، سانو سارے اس نا دیاں بڑیاں برکتاں یہ کیڑی کیڑی گل کرا، اس نا دیاں بڑیاں برکتاں نے نیٹو تے میرا خطاب آج بھی موجود ہے۔ فیضان برکات اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سنیا جا سکتا ہے، بڑے میں اٹھے دلائل اس نے میں پیش کی دی ہوئے نے۔ اس جمعہ شریف دا مرکزی جامعہ مسجد بغدادی شریف دا خطاب ہے، انہوں سنیا جے میں تے آج نہیں کہیں نوا گیا، سانو سارے نام چو سرکار دا نا سونا، سانو سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیوں دے رہو بستے رہو، اللہ تھوڑی دنیا قبر حشر اپنے کرم نال بہتر بنا دے، سانو سارے نام چو سرکار سرکار دا نا سونا، سرکار دا نا سونا، اور سانو سارے شہرہ چو سونے دا گلا سونا، وہ جڑا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہے، سانو پیارا لگدا ہے، جتھے ساڈی سرکار رہندے نے اوتھا پیارا لگدا ہے۔ اے عرش وی ترسدا ہے پیا کدی محبوب آوے، اے ترسدا ہے کدی مطلوب آوے، اے ترسدا ہے کدی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤ۔ اے عرش دی معراج ہے، اے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اگے نور دی سیڑھی ہے، اے رفرہ ہے، پھر اے نور دا حالہ ہے، انہاں چیزاں دی معراج ہے۔ توجہ میرے والے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پھر اگے جا کے آواز آ رہی ہے، وَاتْنُ مِنِّي یا محمد، اے محمد ذرا نیڑے آ جا۔ کچھ ہی کہہ دے ہو، اُدْنُ مِنِّي یا احمدو، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قریب آ جا۔ اُدْنُ مِنِّي یا خیر البریہ، اے ساری مخلوقات وچوں اعلیٰ مخلوق ذرا نیڑے آ جاؤ نا۔ جتوں آوازیں آ رہی ہیں، جڑی جگہ کی آواز آ رہی ہیں، یہ انہاں تھاواں دیاں معراجاں نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج نے۔ پھر آواز آندی ہے بھئی، وہی آواز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آواز دے مشابہ آواز آ رہی ہے۔ آواز یہ ہوندی ہے بھئی، کیفیا محمدو انا ربک یصلی، صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایتھے ہی رکیا جے، تہاڈا رب تہاڈے تے درود پیا بھیجدا ہے۔ اونچی کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔
کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا روٹی آجے، انہا ربا کا یصلی، تھوڑا رب تھوڑے تے درود پیا تیز لائے، ٹھہری ٹھہری محبوبہ ذرا ٹھہری ٹھہری محبوبہ سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے، ٹھہری ٹھہری محبوبہ ذرا ٹھہری ٹھہری محبوبہ سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے، سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے اس صدائے دل نواز بلند دیئے بھئی ایک علاقہ ایسا ہے جتنے مقبول پہلی بڑی تشریف لے جا رہے ہیں، ایک وحشت تاری ہے، ایک حیبت تاری ہے، جدوں علاقہ ایسا ہوئے جتنے بندہ پہلی بڑی جا رہے ایک حیبت قدرتی تاری ہو جاتی ہے۔ جدوں میرے اللہ نے تکیا میرا مقبول کی طبیعت مبارکہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے، رب نے آواز دیتی کہ یا محمد اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، اے آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے مشابہ آئی آواز تاکہ پتہ لگے میں کلا نہیں، میرا یار صدیق بھی نال تے علاقہ مثال صرف دین لگا، میں پشاور ٹر جا اتنے جاننے والا کوئی نہ ہوئے، جاننے والا کوئی نہ ہوئے تو جناب قبلہ حاجی ظہیر احمد صاحب اتنے میں ویکھ لین میری زویت سے آیا ہے، یہ دوروں آواز دین جی صاحب ماشاءاللہ خیریت ٹھیک ہو کیویں آئے ہو، میں کہاں کہ خیر ہی ہے میں کلا نہیں، بولو تو صحیح، صرف مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے، بلا تشبیہ و بلا مثال جتھے جتھے آواز آیا رہے یہ نائنہ تھاوانی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوی پھر نبی کی معراج ہے کی نہ عرش دے اونا معراج نہ یکسا چونا معراج نہ سمانہ دے قدم لانے معراج نہ صدرہ دے اونا معراج پھر معراج ہے کی میں کیا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رکاوٹ دے بغیر حجاب دے بغیر پردے دے بغیر اوڑ دے بے حجاب پانا سر دیا اکھانا جاگ دیا حالت بیداری وچ رب العالمین دا دیدار کیتا ہے، یہ معراج ہے، آئی کوئی سوال نہیں۔ موت بھی اگر معراج کے چکر سے دیدار خدا بندی کا یہ بات نکال دیا جائے، یہ بات اس میں سے نکال دی جائے تو معراج کے پیچھے کوئی چاہ نہیں پائتی۔ معراج کی رات بغیر پردے کے بغیر حجاب کے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، کیونکہ جنوں بندہ صدے پھر ملے نہ اینتے نہیں ہو سکتا۔ کی خیال ہے؟ جنوں بندہ صدے پھر ملے نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ محبوب کو بلا لیا، اور ایتھے میں ایک چھوٹی جی بات لگا کریں، تسی کسے بھی دنیا میں کسے بھی عیسائی نو پوچھو نا رب نو ماننا ہے، واقعی کا ماننا ہے وے جی بالکل ہے، ویکھے اے نہیں، تو تم پھر تیروں کیوں پتہ رب ہے؟
انہیں ایک ہی گل کرنی، انہیں کہنا سانو ساڑے پادری دسیا ہے کہ رب ہے، اساں وہ گل اتنے یقین کر کے من لیا۔ تسی پادری کو چلے جاؤ، پادری جا کے پوچھو پادری جی رب ہے، انہیں کہا بالکل ہے۔ پادری جی ویکھیا جی؟ اے نہیں جی۔ پھر تینوں کیوں پتا ہے؟ انہیں کہا سانو ساڑے پوپ نے دسیا ہے۔ تسی ہوڑی ہوڑی انہوں دا فرانس میں جڑا پوپ رہندا ہے وہ کو ٹر جاؤ، جا کے انہوں پوچھو رب ہے وے، انہیں بالکل فٹ آکھنا، انہیں کہا بالکل ہے۔ ویکھیا ہی انہیں کہا نہیں جی۔ پھر تینوں کیوں پتا ہے؟ تینوں کیوں پتا رب ہے؟ انہیں کہا سانو ساڑے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے کہ رب ہے۔ تسی عیسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ، اللہ دے پیارے کلیم، اللہ دے پیارے روح اور کلمہ، دسو رب ہے وے؟ بالکل ہے۔ حضور ویکھیا جی؟ فرمایا نہیں۔ سوچ کے بول لو، سوچ کے بول لو، ضروری بولنا وہ کم سوچ کے بھی کرنا چاہیے تھا نا۔ عقل جو بندے دیتی ہے اللہ تعالیٰ دیتی ہے بندے نو، تو بندہ استعمال کر کے سوچ کے بولے۔ ہر گل اتنے ضروری ہے کہ بندے سبحان اللہ آخنا، ضروری تو نہیں ہوتا۔ سوچ لو بنتی ہے تو آخ لیا، نہ بنے تو نہ آخیا جائے۔ حضور ویکھیا جے؟ حضور پھر تو آنگے پتہ ہے، فرمایا رب جبریل نو میرے کو کہتا رہے ہیں، او دا سنیڑا لے کے آندا رہے ہیں، او دا سنیا لے کے آندا رہے ہیں، او دا پیغام لے کے آندا رہے ہیں۔ تسی جبریل علیہ السلام کو چلے جاؤ، جبریل رب ہے؟ اے جی بالکل ہے۔ یہ ویکھیا جے؟ اے نہیں۔ تکیا جے؟ یعنی بالکل نہیں تکیا۔ پھر جناب توانو کیا میں پتا ہے کہ رب ہے وے؟ انہوں نے کہا رب 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے پورے دے بنو کدے ہیں، رسولہ نے کل وحی دے کے کدے ہیں، تو میں وحی لے کے ہوتا رہا، پیغام پر بن کے ہوتا رہا، تو میں نے پتا ہے جنہا وحی دے کے کرتا رہا ہے وہ میرا پروردگار ہے، میرا خدا ہے، واحد ہے، وہ دی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اب سارے دروازے چھوڑ کر ایک دروازے پہ آ جاؤ، وہ دروازہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ حضور رب ہے، حضور رب ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ حضور کی نے دسیا جی؟ فرمایا دسیا کسے نہیں، میرا آئی راتی میں یہاں اپنے رب نو بیچ کے آیا۔ خود ویکھیا زندگی فضول، جتنی خبریں ہیں یہ بتانے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن میرے پاس وہ خبریں نہیں کہ فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا۔ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں اپنا رب دیکھے آئے، میرا رب بڑا ہی سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا غوث رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورت، حسین صورت میں، ہائے ہائے ہائے، حسین صورت میں۔ اب اللہ نے پھر ایک کام بھی کیا، فَوَّضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فرمایا محبوب یہ جو مالا والا کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ فیما یختصم المالا والا، یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تو جانے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ جب میں نے اپنے علم کی اللہ کے علم کے سامنے نفی کی نا، فَوَّضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ نے اپنا شیان شان، اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے شانوں کے درمیان رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدَيَّ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت جو اس کی شیان شان ہے
اس کے جو پوڑے تھے نا پوٹے، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، اس سینے میں محسوس کی۔ آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا تھا؟ توجہ، فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، جدو رب نے حضرت ہے نا ہر شہر میرے تے روشن ہو گئی، ہر شہر میں جان بھی لیا ہے یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز کا علم مصطفیٰ کو دے دیا اور پھر فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مصطفیٰ آپ جو کچھ بھی نہ جانتے تھے ہم نے ہر شے آپ کو سکھا دی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ سویا تیرے تے رب دا نکاح یا فضل نہیں، فضل عظیم ہے۔ اللہ ہاں فضل عظیم ہے، حق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، کیا کیا؟ دیدار کیا۔ ابھی گئے ہیں، ابھی گئے ہیں، آئے نہیں، ابھی گئے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم مجھے ستارے کی، قسم مجھے ستارے کی، اذا ہوا، اس میں دو معنی ہیں، ہوا یہوی حویشن، ہوا یہوی ہویشن۔ جدو ہوئے نا ہوا یہوی حویشن، یہ مطلب ہے تھلے اتے جانا، تو جدو ہوئے ہوا یہوی ہویشن، یہ مطلب ہے اوپروں نیچے ہونا۔ ایک آیت میں دونوں معنی پائے جاندے نے، قسم ستارے دی جدو گیا، قسم ستارے دی جدو آیا، رضوی ستارے دے ہوندے جاندے رہی دینے تھے، قسم کا دیئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کر دیں، فرماتے نے النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جنہوں ستارہ فرمانا نہ دیا، وہ کوئی عام ذات نہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا کہہ دے سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اس کو پڑھنا ہو تفسیر المانی امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہیں، جن کے مزار پر انوار پہ میں نے الحمدللہ تعالیٰ بغداد شریف جا کے حاضری دی ہے۔ حضرت امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کی تفسیر المانی۔ اب قسم ستارے کی جو گئے، ابھی آئے نہیں۔ سونے کو لے آندہ ہی میرے نہیں، آیا جو ہے کو لے آندہ ہی، ہاں یا اللہ تین شاہ لے آنی ہے۔ ذرا جاگ کے بھائی، اے صرف توجہ نہ او بندہ گال سنے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے، تین چیزیں لے آنی ہے۔ سونے کیڑی کیڑی؟ عرض کی تھی یا اللہ التحیات سبحان اللہ والصلوات والطیبات، یہ تینے شیواں للہ، اے اللہ تیرے واسطے نے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یا اللہ ہوں میں نے بھی کوئی شاید دے دی ہے، ہوں تو میں نے بھی تو کوئی عطا کرنا ہے نا۔ فرمایا مازال دے کا جلوہ لیا، تین چیزاں تو میرے واسطے لے کے آیا، میں تینیاں کو عطا کرنا۔ سونیا تو یہ پیش کی تھا میں نے التحیات للہ ایک والصلوات والطیبات، اے مازال دے کا جلوہ لیا، ایدی تو رہا ہے جنہوں میں آپ لائے، ان تین چیزاں میں تینوں عطا کر لگا۔ السلام علیکہ ایوہ النبی ایک ورحمت اللہ دو وبرکاتہ دن، یہ سونیا میری طرفوں تے سلام ہوئے،
اللہ دیاں رحمتاں ہون تے اللہ دیاں برکتاں ہون. شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ اتنا کچھ ہی بیان کرنا ہے کہ شیر پڑھنے میرا دل ہی نہیں کرن دیا آگے تو میں فٹ کراں کہ نہ کراں. لیکن گل سنو، گل بڑی پیاری ہے. چلو کر ہی دینے ہیں یار. التحیات وچ بہ کے جدوں پڑھدے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات تے اگے کی آندے ہو السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نماز وچ اے دا ترجمہ نمازوں بار میں دس دینا کی ہے. نمازوں بار دا ترجمہ ہے السلام السلام سبز گنبد کے مکی السلام سبز گنبد. دل کردہ مدینہ شریف جان پھر سبز گنبد کا نظارہ کرنا تو پڑھو تو صحیح نا. ابھی کوئی کرنا تو پہندا ہی نا بھائی. انہاں کو تانوں کرنا ہی پینا اوکھا سوکھا. السلام سبز گنبد کے مکی السلام سبز گنبد کے مکی اور السلام رحمت للعالمین. نماز کے اندر پڑھو السلام علیکا ایھا النبی. نمازوں پار پڑھنا ہوئے تے پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول ساڈی طرف تواڈے تے درود بھی ہوے تے سلام بھی ہوے. تے جیڑا کم نماز دے وچ جائز ہے باہر حرام کیویں ہو گیا ہے. اوتھے کہہ لینا بندہ اوکھا سوکھا السلام علیکا ایھا النبی. اے نبی تواڈے تے سلام ہوے تے باہر شرک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نماز وچ اے جے تے باہر ترجمہ آ جے اوتھے بھی یا تے ایتھے بھی یا تے جے نماز وچ یا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبرک لے آگے بڑھنا ہونا تے اونجی بول پو. نماز دے وچ یا جائز ہے تے باہر کا دن خراب ہو گیا. السلام رحمت للعالمین. بلکہ ایک اور جملہ میرا دل کرتا میں جیا کا السلام پیش
तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। महबूबा तेन मैं देना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फिर अपनी उम्मत याद आ गई। बोलो उम्मतियो बोलो 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 बोलो। फिर अपनी गल तो चाहिए सी इतने मुक जाती, लेकिन महबूब ने इतने मुकाई नहीं। वो साडा फिर ख्याल आ गया उत्थे। हुण दसो मुहिब महबूब बह के अपनी राजो न्याज दी गल्लां करदे होण ते कदी किसी ते मां दा ख्याल नहीं आया, कदी बाप दा नहीं आया, कदी भैन दा नहीं आया, कदी भरा दा नहीं आया। सोहणिया लजपाला तुहाडी अजमत तो निसार जाइए। तुसी राजो न्याज दी गल्लां अपने रब नाल करदे हो, फिर असीं याद आ गए। हाय 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 पैदा होए ते तां साडी याद, मिराज ते गए हो तां साडी याद, अल्लाह दे हरीमे नाज ते गए तां साडी याद। केड़ा केड़ा मौका महबूबा तुसां सानू याद ना कीता होवे, वो मौका भी है हर वक्त याद, हर वक्त याद। मोए महबूब गुफ्तगू हो रही है, उन्हां दी शान शान कलाम हुंदा पिया, महबूब नू असीं याद आ गए ते फौरी महबूब बोले अस्सलामु अलैना। या अल्लाह साडे ते सलाम होवे। रब भी इन्हें आख्या सोने तेनू सलाम कह ते छड़िया है, तो फिर साडे ते सलाम दा की मतलब? मेरे वर्गे जिहड़े गुनाहगार ने महबूब ने कमली विच उन्हां नू लै लिया है ते कह छड़िया है अस्सलामु अलैना। या अल्लाह साडे ते सलाम होवे। जिहड़े तुसीं नेक बैठे हो तुहाडी गल नहीं जे, मेरे वर्गे गुनाहगारां दी गल जे। हाँ तुहज्जतगुज़ारां दी गल नहीं। उन्हां दा जिक्र अगे आउंदा वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह जिहड़े तेरे नेक बंदे उन्हां दे भी सलाम होवे। तुहाडा जिक्र बाद च, गुनाहगार दी गल पहले है। हाँ गुनाहगार की बात पहले है। अस्सलामु अलैना। या अल्लाह साडे उत्ते भी सलाम होवे। किन्ना उत्ते? या अल्लाह जिहड़े गुनाहगार ने उन्हां नूं अपनी कमली विच इत्थे लै लिया वा, उन्हां दा तस्करा तेरी बारगाह विच करना पिया। सोहणिया रब्बा मैनूं इत्थे भी उन्हां दा फिकर है। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह जिहड़े तेरे नेक बंदे ने उन्हां ते भी सलाम होवे। मुसलमान भाइयों रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ये सोने चेहरे वाले हुण वापसी की तैयारी है। या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी है फरमाया तू रहमतुल लिल आलमीन सोने रहना चाहना है कि रह, जाना चाहना है कि जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अर्ज कीता है या अल्लाह रवा ते कोई गल नहीं, पर मेरी उम्मत का की बनेगा? और मैं वापस जाना चाहना। सहरा हो गई ने नूरिया हो मिन आयातिना। आयतां भी वेख लईयां, तेरियां कुदरतां दी निशानियां भी वेख लईयां। या अल्लाह हुण मैं वापस जा रहा वा। हुण मैं इत्थे मिसरा कह सकदा वा हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। एक आलम दुनिया है, एक आलम बाला है, एक आलम मकान है, एक आलम लामकान है। ये भी आलम है, वो भी आलम है। मेरा नबी पहला ऐसा आलम दे सी, उस आलम विच सोने आते ने या अल्लाह मैं फिर उस आलम में जाना चाहना वा। मैं इत्थे गल करना वा पिया दोनों आलम जड़े ने आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। वो दो आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। किन्नी किनू इस गल का चाह है कि महबूब इत्थे साडे विच आए। बाहर वाले भी चुक के जरा दसिया जिन्होंने चाह चढ़िया इस गल का। नहीं तो कोई गल नहीं। माशाअल्लाह सारिਆਂ शौक है, खुशी है ना सारिਆਂ ਨੂੰ कि महबूब वापस साडे विच आए। पर दावत मेरी सिर्फ उन्हां गुलामां नूं, सिर्फ उन्हां।
مل کے بابا سے بلند دھوکہ دینا تے اس طرح دینا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تو عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ تو عالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ رہ جاتے، وہ تو عالم کی رحمت تھے، کسی عالم وہ دو عالم وہ دو عالم کی رحمت ہے، لیکن اس مناسبت میں تھے نوا پیا، وہ دو عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، پسند آیا، یہ ان کی مہربانی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ سویا جارے جی رب العالمین جارے آوان، فرمایا ایک تحفہ میری طرفوں لے جاؤ، مولا او کی ہے، فرمایا 50 نمازانے تیری امت واسطے تحفہ دے لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، واپس تشریف لیا رہے نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے واپسی چھٹے آسمان دے ملاقات ہو گئی، جناب موسیٰ پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ مل آئے، اللہ نے کی عطا کیتا ہے، فرمایا اللہ نے 50 نمازہ امت واسطے عطا کی دیا نے، بخاری کے مسلم دے متفق الفاظ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے، عرض کر لگے انہوں نے نہیں یہ پڑھیا، اللہ دی بارگاہ جاؤ، ارجع الہ ربک فصل تخفیف، جاؤ نمازہ کٹ کران دا سوال کرو، میرے آقا چھپ کر کے رب دی بارگاہ چلے گئے نے، میرے اللہ نے موڑیا نہیں، خالی نہیں کلیا، 5 نمازہ کٹ کر دیا نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجیا، پھر 5 کٹ ہو گئیا، 9 بری میرے آقا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار پھیرے لگائے، اللہ دی بارگاہ جاندے رہے، 45 نمازہ کٹ گئیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے نے 6ویں آسمان دے سونے چہرے والیا، کتنا کرم ہویا ہے، فرمایا 5 رہ گئیاں نے، حضور ایک پھیرا ہور لاؤ، 1-2 نماز اور کٹ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو ارشاد فرمایا ہے، میرے تواڈے بند کھڑکیاں کھولن واسطے کافی ہے، سانو حیا گوان واسطے کافی ہے، سانو شرم آ جائے، ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، اسی نماز دے پاسے آ جائیے، یہ میرے آقا کی بات کافی ہے، فرمایا ایک سال تو ربی اتا استحییت منہ، اے پیارے موسیٰ میں اللہ کی بارگاہ 9 بری گیا، ہر پھیرے دے ہر چکر دے میرے اللہ نے میں واپس
نامراد نہیں کلیا، خالی نہیں موڑیا، ہر پھیرے تے میرے اللہ نے کرم کر کے کلیا ہے، میری گل من کے کلیا ہے، رب ہر پھیرے تے فرمانا رہا ہے سونیا تو آکھیا اسا منیا، تساں آکھیا اسا منیا، تساں آکھیا اسا منیا، فسال تو ربی تبتا استحییت منہ، اے پیارے موسیٰ ان میں پنجا میں کٹ کران واسطے جاوا، ان میں نو جانیا حیا آوندا ہے، ان میں نو جانیا حیا آوندا ہے، ان حیا آوندا ہے، میرا رب کی سوچے گا تے فرمائے گا میں مصطفیٰ تیری امت بڑی بے مثال امت ہے، بڑی بہترین امت ہے، میں انہاں دے بارے قرآن اندر فرمایا ہے کنتم خیر امہ، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سارے پہلا نبیاں دی امتاں وچوں بہترین امت ہو، ان میں نو حیا آوندا ہے جانیا، میرا رب فرمائے گا سونیا ایڈی کڑوی امت، ایڈی نکمی امت، یہ پانچویں نہ پڑے گی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میں نے ارشاد نویں پھیرے کے اندر فرما دیتا اے سونیا میں رب دے جملے بدل دے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمات بدل دے نہیں، پر سونیا راضی تینوں ہی کرنا ہے نا، 50 جتیاں نے 45 کٹائیاں نے، اے مدینے دیا تاجدارا جڑا تیرا امتی ایک نماز پڑھے گا ثواب 10 دا دیاں گا، جڑیاں 2 پڑھے گا ثواب 20 دا، 3 پڑھے گا ثواب 3 دا، جڑا 5 نمازاں بعد جماعت قائم کرے گا میں انہوں نمازاں 50 دا ثواب دے دیاں گا، وہی وجہ ہے سونیا راضی تینوں بھی کرنا ہے، گل اپنی بھی پوری کرنی نمازاں قائم کریا کرو، نوجوان اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان مر جانا ہے، ہزارہ من مٹی تھلے ہونا ہے، اے تیری تھڑے آلیاں دے پارٹیاں آلیاں کسے سنگی ساتھی کسے کام نہیں ہونا، جڑا بہتا لگدا ہویا انہیں مٹی دا بوک پانا تیرے تے پہلا، اے گلاں شب برات تے کرانگے انشاءاللہ، تفصیلی کرانگے انشاءاللہ، اس واسطے اللہ مینوں بھی 5 وقت دا نمازی بنائے، اللہ توانوں بھی 5 وقت دا نمازی بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، کنڈی ہلدی سی، پانی چلدا سی، بسترہ گرم سی، اور جان تر گئی، تے ہر شے رک گئی، جان واپس آئی، ہر شے دے اندر حرکت جاری ساری ہو گئی۔ حضرات 3 جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں کوشش کی تھی کہ قرآن و حدیث کی روشنی وچ توانوں ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناواں، اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدے دے مطابق چونکہ عرس پاک گزرے ہے، حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ آپ دے حوالے نال ہوئے گا، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔